دوستو یہ بات کم و بیش ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ایک اور بات، عوام کو مسلسل بھٹو ہی نے جمع کے پیرائے میں لیا۔ پھر استحصال کا لفظ بھی بھٹو کی تقاریر سے سامنے آیا۔ اس سے پہلے عوام جمع میں، طاقت کا سرچشمہ عوام، اور یہ باتیں استحصال کی عام نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ ڈیموکریسی کی بنیادی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، یا اس پولیٹیکل پارٹی کا جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے، تو وہ کارکنی ہے۔ حال ہی میں قتل کا ایک مقدمہ سامنے آیا، اس لاش پہ سردست سیاست کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہر جگہ ایک گھر سے لے کے ایک پارلیمان تک جب کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور جب جھوٹ بولنے والا یا سچ نہ بولنے والا یا آدھا سچ بولنے والا پکڑا جاتا ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ ایک عرض بتائیں آپ کو، بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اکابرین، اشرافیہ کے قابل اعتبار نمائندے تاجر جب سیاست کی کسوٹی پہ آتے ہیں تو پھر ان کے کچے چٹھے کے اس کے فہم و فراست کی سمجھ آتی ہے۔ اس پہ بھی دانشور متفق ہیں کہ کہتے ہیں سیاست ایک ریاضت کا نام ہے، اور یہ کم و بیش 3 ڈائمینشنل صورتحال ہے۔ پہلی بات ریاضت، دوسری بات عجز، اور تیسری بات محنت عجز، اور یہ جو ریاضت ہے، یہ جو بار بار کی جاتی ہے، یہ جو ہمبلنس ہے، یہ سیاست ہے۔ اب ہوا کیا، وہ ذل شاہ یا ذل شاہ جو ساری عمر ترستا رہا آئی لو یو عمران خان، آئی لو یو عمران خان، آئی لو یو عمران خان کرتا رہا، عمران خان نے کبھی اس بیچارے کو، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، گھاس بھی نہ ڈالی۔ جب وہ مر گیا بغیر سوچے سمجھے، چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ قیادت نے نہیں کہا اس پہ سیاست کریں، لیکن اس کی لاش پہ سیاست تو کی گئی، اس کی میت پہ، اس کے جنازے پہ، اس کے باپ کو بلا کر کے، میت ابھی گھر پڑی ہے تو بادشاہ سلامت اس کے بیٹے، اس کے باپ کو بلاتے ہیں جس کے بیٹے، جوان بیٹے کی میت گھر پڑی ہے، بات کرتے ہیں، خبر ریلیز ہوتی ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ بات عام ہوتی ہے۔ تو کیا اس کو ہمدردی کہا جائے، سیاست کہا جائے، عجز کہا جائے، ریاضت کہا جائے، کیا کہا جائے؟ اب جب یہی بات ایک سابق وزیر سے، ایک خاتون سے، ایک ڈاکٹر خاتون سے، ایک پروفیسر خاتون سے، یاسمین راشد سے میڈیا پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پہلے پتا تھا۔ آپ ان کے وہ کلپس دیکھیں، جیو پہ پروگرام میں انہیں بلایا بھی گیا تو وہ کہتی ہیں میرے پاس اتنا ٹائم پڑا ہے کہ میں دیکھتی رہوں، میں سوشل میڈیا دیکھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ہمبلی، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جب یہ منسٹر نہیں تھی، میری بھی ان کے ساتھ ایک جگہ انٹریکشن ہوئی، میں اور یاسمین راشد وقت ٹی وی پہ، ان دنوں میں وقت میں لکھتا تھا اور وقت کے پروگراموں میں بیٹھتا تھا، ایک تو ریگولر پروگرام میں بیٹھتا تھا، تو مختلف پروگراموں میں مجھے یاد ہے کہ ایک 11 بجے شو کی ریکارڈنگ تھی جس میں محترمہ بھی تھیں، سو ڈیسنٹ، بڑی کتابی باتیں، بڑی خوبصورت باتیں، بڑی دل کو چھونے والی باتیں، لیکن وہیں جب وزیر بنتی ہے تو باتیں اور ہو جاتی ہیں، وہی جب وزارت چلی جاتی ہے تو حکومت چلی جاتی ہے، نکیلے اقتدار ہاتھ میں نہیں رہتی تو فرسٹریشن سی باتیں۔ اور یہی لوگ جب سلیقے طریقے بتاتے تھے نون لیگ کی کرپشن کے، نون لیگ کی جھوٹ کے، نون لیگ کے میڈیا مینجمنٹ کے، نون لیگ کے تکبر کے، تو خود ہی ان لوگوں کو جب میں متکبر دیکھتا ہوں، مثلا یاسمین راشد جیسی خاتون جو عظیم خاتون تھی، عظیم خاتون ہے، لیکن
وہ یہاں کیوں بھول گئیں کہ وہ ایک ذمہ دار پاکستان کی لیڈر ہیں. شی از ناٹ این آرڈینری لیڈی. وہ لیڈرشپ کی شماریاتی جائزے میں آتی ہیں. تو جائزے تو پھر جائزے ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا. ہم محض یہ کہتے ہی ہیں کہ کارکن جو ہیں وہ کسی بھی جو پارٹی ہے اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس کی جان ہوتے ہیں، اس کی روح ہوتے ہیں، اس کا فنکشن ہوتے ہیں، اس کا سٹرکچر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم بس کہتے ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں. ساری پارٹیاں کارکنان کو یوز کرتی ہیں. تو جب ہم یہی باتیں کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب آپ نے تو لوٹے اکٹھے کیا ہے، عمران خان صاحب آپ نے تو سیاست کی 100 دن میں نیا صوبہ بنانے کی اور جنوبی پنجاب محاذ آپ نے سیاسی طور پہ ساتھ لگایا. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں عدالت میں 35 پنکچر تو میں نے سیاسی بیان دیا تھا. وہاں سے 35 پنکچر سے عمران خان کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے پائے، 50 لاکھ گھر نہیں دے پائے، اصلاحات نہیں کر پائے، بہت ساری چیزیں گروی، اسٹیٹ بینک گروی، IMF سے ملنے کی کوشش کی اور IMF سے وعدہ کیا، IMF سے معاہدہ کیا، معاہدے سے مکر گئے. اتنی چیزیں انہوں نے کی. پھر جب جس طرح ان کی سیٹوں کو RTS سے بڑھایا گیا، ان کو 11-12 پارٹیاں ملا کر کے حکومت بنانے کا موقع دیا گیا. باپ پارٹی نے ہاتھ ملائے، MQM نے ہاتھ ملائے، اسی طرح دیگر پارٹیوں نے، بلوچستان کی اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے ہاتھ ملائے، آزادوں نے ہاتھ ملائے، تو ان کی حکومت بنی. اور جب ان کی حکومت 12-13 پارٹیوں پہ مشتمل تھی تو وہ کہتے رہے میرے اکلوتے کی. وہی لوگ جب PDM کے پاس گئے تو وہ پھر 12 جماعتوں کی. یعنی اتنا صریحاً جھوٹ اور ہر طرف سے جھوٹ، پھر لاشوں پہ سیاست کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس نازک موڑ پہ جہاں IMF کی ہم شکنجے میں رفتہ رفتہ آئے ہیں. 1998 سے ہم IMF کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے. اب ریاست کی ڈیفینیشن بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کی ڈیفینیشن بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا وہ عمران خان جو ایک دم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے، جو ان کی محسن تھی، تو اس محسن کشی میں وہ بھول گئے کہ مجھے تو پھر ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کی. اور اسٹیبلشمنٹ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں بھی ہے اور اشرافیہ ہی پہ مشتمل ہے. اور اشرافیہ کی گود میں کچھ مافیا ہوتے ہیں. اشرافیہ اس وقت تک امپیکٹفل نہیں ہوتا جب تک اس کی گود میں مزید مافیا نہ ہو. تو عمران خان صاحب، یہ ملک، یہ اس وقت جو نازک صورتحال ہے، اس نازک صورتحال میں جب آپ حکومت میں نہیں تھے، پھر جب آپ حکومت میں آئے، جب حکومت آپ کی زیرو کارکردگی کی وجہ سے چھن گئی، آپ نے پھر گیس لائٹنگ اور پوسٹ ٹروتھ اور جھوٹ اور جھوٹے بیانی اور یو ٹرن سے کبھی ملک کو بدنام کیا. حالانکہ آپ کا سامنا کسی جرنیل سے نہیں تھا، حالانکہ آپ کا کوئی مرا بھی نہیں تھا، حالانکہ آپ سے حکومت چھینی بھی نہیں گئی، حالانکہ آپ کے خلاف کوئی کو بھی نہیں ہوا، حالانکہ آپ کو اندر بھی نہیں پھینکا گیا. جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو پابند سلاسل بھی رکھا جاتا رہا، مارا پیٹا بھی جاتا رہا، جس طرح ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، انہوں نے تو ملکی سطح پہ اس طرح بدنام نہیں کیا جس طرح آپ نے کیا. آپ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا اسٹیبلشمنٹ نے. نہ آپ بچے اٹھا کے بے نظیر کی طرح جیلے گئے ہیں، نہ بے نظیر کی طرح باپ کو پھانسی ہوئی، نہ بے نظیر کی طرح خود اس گولی کا شکار ہوئے. تو پھر آپ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جیل میں بھی نہیں ڈالا. پھر بھی آپ نے حشر نشر کر دیا ریاست کو. ریاست کا یہ حشر نشر کرنا اور لاشوں سے سیاست کرنا، یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کیسی خدمت ہے ملک کی؟ معاف کیجئے گا، جب تک ان لوگوں کو حکومت نہیں ملے تھے تو یہ فرشتوں کی طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن جب فرشتے نہیں تھے تو فرشتوں کی طرح باتیں کیوں کرتے تھے؟ اور
کچھ وکلاء، کچھ قانون فہم لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ ضلع شاہ کے معاملے میں چپ رہنے، راز چھپانے اور یہاں تک بات کو پہنچانے کی پاداش میں تو کیس بنتا ہے محترمہ یاسمین راشد کے خلاف۔ تو یہ یاسمین راشد کے خلاف کیوں کیس بنتا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ لوگ اسی طرح جھوٹ کی سیاست کو پروان چڑھاتے رہیں گے، عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے۔ سیاست کے لیے تدبر بھی چاہیے، عجز بھی چاہیے، محنت اور سچ بھی۔